السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، آج میں نماز تراویح کے بارے میں کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے علاقے کی بہت سی مساجد میں نماز تراویح پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں قرآن کریم اس تیز رفتاری کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ کی صحیح طور پر ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے۔ کچھ اماموں کی تلاوت اس قدر تیز ہوتی ہے کہ پیچھے کھڑے حافظ بھی سمجھ نہیں پاتے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ رکوع اور سجدے بھی اس طرح سے کیے جاتے ہیں کہ ان میں تسبیح نہیں پڑھی جاتی۔ قاعدہ آخرہ میں اکثر نمازی التحیات ہی پڑھ پاتے ہیں، درود شریف اور اس کے بعد کی دعا کا موقع نہیں ملتا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نماز تراویح کوئی بوجھ ہے جس کو کسی طرح اپنے کندھوں پر سے اتارا جا رہا ہے۔ قرآن کریم اللہ جل شانہ کا مقدس کلام ہے۔ اس کے آداب بھی اتنے عظیم ہیں جس قدر خود قرآن کریم عظیم ہے۔ قرآن کریم میں ہی اسے ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کے احکام و آداب کو سکھائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے امت تک پہنچائے ہیں۔ ان کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے۔ نماز تراویح میں قرآن کریم اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے الفاظ مکمل اور صاف ادا ہوں۔ نہ بہت تیز پڑھنا چاہیے کہ حرف کٹ جائے اور نہ ہی بہت سست روی سے پڑھنا چاہیے کہ سننے والے تھکاوٹ کا شکار ہو جائے۔ رکوع اور سجدہ اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس قدر تیز رفتاری سے پڑھنے والوں اور سامعین میں سے اس کی چاہت رکھنے والوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی مصداق بن سکتے ہیں کہ بہت سے رات کو قیام کرنے والوں کو رات جگائی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یعنی بہت سارے آدمی جو رات کو جاگتے ہیں یعنی تراویح پڑھتے ہیں، اس کو کچھ نہیں ملتا۔ ایسی جماعت تراویح میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے نماز تراویح گناہ کا باعث ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، ایسے اماموں کو رکھے یا ایسے حافظ کو رکھے جو قرآن کریم کو صاف الفاظ میں پڑھے۔ چلیے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ دیکھ لو ایسا حافظ جو کہ وہ کچھ پڑھے تو آپ کو پتہ بھی چلے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کچھ تو پتہ چلے۔ ایسا بلوچ، ایسا پٹھان، ایسا سندھی، ایسا مہاجر حافظ منتخب نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حافظ پہ بھی لعنتیں برستی ہے، پیچھے پڑھنے والے بھی اسی طرح۔ تم اس طرح رب کے ساتھ آپ مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ کون ہو تو میں کہ منظور احمد والد نے قوم شیخ زید سے رہنے والے بلوچستان سے آئے ہیں، وہاں پر رہتے منگل قوم کا لیکن لگا آپ کو پتہ نہیں، آپ نے کبھی دیکھا، ہمارے قوم کو نہیں دیکھا، تو آپ کہیں گے تو آپ تو مذاق کر رہے ہیں ہم پر۔ میں نے بتا دیا کہ میں منظور احمد والد نیک محمد والد حاجی جمعہ خان، اس طرح اگر میں بولوں تو آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے بتانے کا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کیا کہا؟ منظور احمد والد نیک محمد والد حاجی جمعہ خان کو میں شیخ سنگ رہنے والے خزار کو وہاں پر مستقل رہتا ہوں، لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا، ہمارے گاؤں کو نہیں نکال۔ اللہ اکبر۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کتنی خبریں سنائیں؟
مینگل قوم کی تاریخ آپ کو بتا دی، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے یہ مذاق ہے ظالم قسم کے۔